بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور نورین خان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ معاملہ کیا ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے پی ٹی آئی کے کئی ورکر کو پکڑ لیا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ روبکار جاری ہونے کے باوجود شاہ محمود قریشی کی رہائی کیوں نہیں ہو سکی اور پی ٹی آئی ایک بار پھر دوڑ گئی ہے۔ بلاول بھٹو کے بیان نے بالی ووڈ میں مرچیں لگا دی ہیں اور پنجاب میں ایک نیا صوبہ بنانے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ پر پابندی نے بھارت کی پراکسس کی چیخیں نکلوا دی ہے اور فوج نے کالعدم ٹی ڈی پی کے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ باجوڑ آپریشن کی روداد آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ججوں کی پینشن اور تنخواہوں نے ہوش اڑا دی ہیں۔ عمران خان کی طبیعت جیل میں خراب ہوئی، ان کا طبی معائنہ کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں نئے اپورچونٹی کی تقرری سے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے، تو پی ٹی آئی کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے، اسپین میں ایک سڑک پر مظاہرہ ہو رہا تھا، فری عمران خان کے بینر اٹھائے لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ پولیس آ گئی، پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے۔ تو پولیس افسران نے اپنے ہائی کمان کو آگاہ کیا کہ کچھ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پولیس نے عمران خان کی تلاش شروع کر دی۔ اسپین کی تمام جیلوں میں، حوالاتوں میں، تھانوں میں میسج کیے گئے، وائرلیس چلائے گئے، تو پتہ چلا کہ عمران خان نام کا کوئی قیدی اسپین کی کسی جیل میں، حوالات میں، تھانے میں نہیں ہے۔ تو پولیس نے مظاہرین سے کہا کہ اس نام کا کوئی قیدی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم کس کو رہا کریں؟ تو یہ تو بتاؤ کہ وہ ہے کہاں، کس پولیس کے پاس ہے، کس تھانے میں ہے؟ تو مظاہرین نے جواب دیا کہ جناب وہ تو پاکستان میں ہے۔ تو اگلے نے لا جتی لئی اور کہا کہ اٹھو دوڑو ڈیش ڈیش دے پترو، کیڑا عمران خان، جا کے پاکستان مظاہرہ کرو، ہمارا ماحول تو نہ خراب کرو۔ تو پی ٹی آئی نے سوچا کہ اسپین میں، بیلجیم میں اور امریکہ میں مظاہرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اب اڈیالہ جیل کے باہر ہی گند ڈالا جائے۔ عمران خان کی بہنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر ہنگامہ کیا اور یہ فیصلہ کیا جب تک ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی وہ وہاں سے نہیں اٹھے گی۔ حالانکہ عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات ہوتی رہتی، نورین سے، عظمیٰ سے، علیمہ خان سے ملاقات کے حوالے سے جیل حکام بڑے سخت رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی یا ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ ان کے پاس موجود ہے، اسٹیٹ کے، ریاست کے پاس یہ وجہ ہے کہ علیمہ خان عمران خان کے میسیجز ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو کنوے کرتی ہیں، جس کے بعد ملک کا سیاسی ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت جس نے فیصلہ کیا تھا کہ 14 اگست کو احتجاج ہوگا، خان صاحب نے بھی کال دے رکھی تھی، اور اب عمران خان کی بہنیں عمران خان سے ملنے کے لیے بےتاب تھی کہ عمران خان سے یہ میسج لے کر آئے کہ 14 اگست کو ہم نے احتجاج کرنا ہے یا یوم آزادی منانا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کی وہ قیادت جو جیلوں میں نہیں ہے، جو پولیٹیکل طور پر جانی پہچانی جاتی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ 14 اگست آزادی کا دن ہے، اس دن احتجاج نہیں ہوگا، ہم سب مل کر جشن آزادی منائیں گے، وچ از ویری گڈ۔ اس فیصلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ 14 اگست واقعی ہماری آزادی کا دن ہے۔ اس دن احتجاج نام کی تو کوئی چیز جو ہے وہ قریب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ احتجاج تو وہ کرے جنہیں 14 اگست کو پاکستان کی آزادی پر کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے۔ تو یہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں جن کو تکلیف ہوگی، لیکن ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں۔ پاکستانی تو جشن مناتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، پی پا پو پا کرتے ہیں، اور اس پی پا پو پا پہ پاکستان کا ایک بڑا طبقہ ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے نوجوان اس دن جشن مناتے ہیں، تو انہیں جشن منانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن عمران خان اور ان کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ 14 اگست کو احتجاج ہونا چاہیے۔ تو تحریک انصاف کے ایک دھڑے نے تو اعلان کر دیا کہ 14 اگست کو ہم آزادی کا دن منائیں گے، لیکن خان صاحب کی بہنیں اور خان صاحب کسی اور ہی مشن پہ ہیں۔ اگر وہ 14 اگست کو احتجاج نہیں کریں گے تو پھر نوکری تو پوری نہ ہوئی، جاب تو ڈن نہ ہوئی۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں 14 اگست سے پہلے عمران خان سے ہدایات لینے کے لیے بےتاب تھیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر ہنگامہ رائی ہوئی اور ان کی دونوں بہنیں وہاں پہ بیٹھ گئیں کہ ہماری ملاقات کراؤ، اور تمام ورکر کو میسج دیے گئے، پہنچے اڈیالہ جیل پہنچے، دھرنا دیں، ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے لازمی۔ تو پولیس نے رات گئے تک انتظار کیا، اور پھر رات 10 بجے کے بعد
ان کو گرفتار کیا، حراست میں لیا، تو پوری پی ٹی آئی کو یہ میسج گیا کہ علیمہ خان اور نورین خان گرفتار ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ قیادت باہر نکلی، نہ کوئی ووٹر سپورٹر باہر نکلا، ماں سوائے سوشل میڈیا پر ریویو کرنے کے کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا۔ تو جو اسپین چ پیڑے وہ پاکستان چ بھی پیڑے، پاکستان میں احتجاج کا بھی وہی نتیجہ نکلا جو اسپین میں احتجاج کا نتیجہ نکلا کہ اگلا گیا اٹھو دوڑو ڈیش ڈیش دے پترو۔ اگلی خبر شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، جن کی روبکار جاری ہو چکی ہے۔ عدالت نے 9 مئی کے ملزمان کی سزا کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا، اس میں یہ حکم دیا کہ جن ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور XYZ، سب کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، شاہ محمود قریشی کو چھوڑ دیا جائے، انہیں باعزت بری کیا جاتا اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو سکتی ہے، ان کی روبکار جاری کر دی گئی، اگلے خوشی خوشی روبکار لے کر پہنچے کہ 14 اگست جو ہے وہ جیل سے باہر منائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ شاہ محمود قریشی کے ابھی کوئی 5-6 مقدمات ایسے ہیں جن میں ان کی ضمانت ہونا باقی ہے۔ جب تک میں بھی لاک کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی کی رہائی نہیں ہو سکی، اور بعض ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ان کی رہائی کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ویسے شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی والے بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے، اس وجہ سے ان کی رہائی ہو رہی ہے، باقی سارے جیل کے اندر ہے۔ تو شاہ محمود قریشی جنہوں نے تقریباً اتنا ہی عرصہ جیل میں گزارا ہے جتنا عمران خان نے گزارا ہے، اور اتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں جتنی عمران خان نے کی ہیں، اور شاید عمران خان سے زیادہ صعوبتیں شاہ محمود قریشی نے برداشت کی ہیں۔ نہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، نہ ان سے منگل بدھ کو ملاقات ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، نہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں عمران خان بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، نہ ہسپتال گیا، نہ بیمار ہوا، نہ اس نے کوئی اس قسم کی شکایت کی، تو شاہ محمود قریشی نے بھی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی، نہ وہ بیمار ہوئے، نہ انہوں نے کوئی درخواست دی، بلکہ انہوں نے تو میڈیکل چیک اپ کی بھی درخواست نہیں دی۔ عمران خان کا تو روز کوئی نہ کوئی میڈیکل چیک اپ کرنے آتا ہے، اور آج بھی عمران خان کا میڈیکل چیک اپ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر سے کرایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں سب نے کہا کہ ان کے کانوں میں اور دانتوں میں تکلیف ہے، انہوں نے کہا جناب یہ پرانی بیماری ہے، کوئی مورسی بیماری ہے، یہ جاتے جاتے جائے گی، اور بندے کی عمر ویسے ہی 72 سال ہو جائے تو بیماریاں جاتی نہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ ہاں سب 17 آلموسٹ ہو چکے ہیں، تو ان کو پیمز ہسپتال نے فٹ قرار دیا، تو بیماری والی کہانی بھی ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے دنیا کے اندر، اس حوالے سے ہے۔ دیکھیں اسکندر اعظم کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے فتح کر لیا۔ یہ بات دنیا کے ہر اس شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ تو آج کل یہی جملہ اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ایک شخص پہ فٹ آتا ہے، اس کا نام جنرل عاصم منیر ہے، جو آئے چھائے اور انہوں نے سب کچھ فتح کر لیا۔ وہ اس وقت پاکستان کی فوج کے سربراہ بنے جب پاکستان وینٹیلیٹر پہ تھا، بیمار تھا، پاکستان کو بہت بڑی معاشی بیماری لگ گئی تھی، خاصب کی وجہ سے پاکستان اقتصادی طور پر بحران کا شکار تھا، اور خود عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم اور پاکستان کے معاشی تجزیہ نگار اور دنیا بھر کے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اقتصادی طور پر ٹوٹ رہا ہے، اور پاکستان بہت بڑے مالی کرائسس کا شکار ہو رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، لوگ اشرافیہ کے گریبانوں کو پڑیں گے، ان کے گھروں میں گھسیں گے، انہیں باہر لگا کر انہیں چھتر ماریں گے۔ تو پاکستان کا بڑا بھیانک نقشہ کھینچا جا رہا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں محض 3 سال بعد دنیا بالکل بدل گئی ہے، حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کی ترجیح بن چکا ہے، اور پاکستان کی فوج جسے دنیا کی طاقتور ترین فوج مانا جا رہا ہے، اس کے سپہ سالار کو فاتح کا پروٹوکول ملتا ہے، اور ترکی اور بنگلہ دیش لے کے امریکہ سے افریقہ تک ہر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ایک ہی شخص ہے، جس کا نام ہے جنرل عاصم منیر، جس نے پوری دنیا کے دورے کیے اور پاکستان کو جو فتوحات ہیں وہ دکھائی۔ دیکھیں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جنرل عاصم سیاست کے اندر انوالو ہے۔ جنرل عاصم نہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہے، نہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی لینا دینا، لیکن پاکستان کو جتنی بیماریاں، جتنے پاکستان کے دشمن، جتنے فتنے ہیں، ان سب کو ختم کرنا، ان کی سرکوبی کرنا، یہ جنرل عاصم کا مشن ہے، جس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ تو 2 ماہ میں امریکہ کا 2 بار دورہ کرنا، اور پھر سینٹ کام کے چیئرمین کا اپنی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں پاکستانی آرمی چیف کو بلانا، اور ان کا وہاں پہ جو استقبال ہوا، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی ابھرتا ہوا ایمرجنگ ملک ہے۔
اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں انڈیا وہ کہاں کھڑا ہے. پاکستان کے مقابلے میں انڈیا پر امریکہ نے بھاری ٹیکس لگا دیے ہیں. پاکستان میں تیل کے ذخائر کی ترقی کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. معدنیات اور کرپٹو میں پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے پارٹنر بن گئے ہیں. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور وہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو فاتح تسلیم کرتا ہے اور انڈیا کو بار بار ہیومیلیٹ کرتا ہے یا ان کی بینڈ بجاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ تم ہمارا احسان مانو, ہم نے تمہیں پاکستان سے بچا لیا ورنہ پاکستان تمہیں تباہ کر دیتا. ٹرمپ جو ہے وہ تقریباً 40 مرتبہ سیز فائر کا کریڈٹ لے چکے ہیں. پاکستان کے دشمنوں کو جس طرح امریکہ نے بین کیا, BLA اور مجید بریگیڈ پر جس طرح امریکہ نے پابندی لگائی ہے, اس سے پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دونوں دہشت گرد گروپ ہیں یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں. تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اس خطے میں ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں. میں بالکل اپنی سیاسی قیادت کو مائنس نہیں کرتا, بہت کام کیا شہباز شریف صاحب نے اور اتنا ہی کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے جتنا جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے. لیکن جنرل عاصم منیر کو ایک ایج حاصل ہے کہ جو انہوں نے ہمیں انڈیا کے مقابلے میں فوجی برتری دلائی ہے. تو یہ ایکچولی چاچو کی اور حافظ کی جوڑی ہے جس نے کمال کیا ہے اور پاکستان کو ایک بحران سے نکالا ہے. اب فائنینشیل ٹائم کی آپ رپورٹ دیکھیں جو اس نے جاری کیا اور اس میں واضح طور پر لکھا کہ انڈیا اس بات پر ناراض ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں پروٹوکول کیوں دیا گیا. تو انڈیا کی ناراضگی کو کون دیکھتا ہے؟ کیا امریکہ نے انڈیا کی ناراضگی کو مد نظر رکھا؟ امریکہ سے بھارت ناراض نہیں ہے. فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ درست نہیں ہے. بے شک فائنینشیل ٹائم اس کو اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ اور انڈیا کی جو موقف ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا ناراض ہے. انڈیا ناراض نہیں, امریکہ ناراض ہے. اور انڈیا کی کیا ضرورت امریکہ سے ناراض ہو جائے؟ امریکہ ناراض ہے اور امریکہ ان پہ ٹیرف لگا رہا ہے. امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ رشیا سے تیل مت خریدنا. امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑا ٹیرف لگا دوں گا. امریکہ انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ امبانی اور اڈانی کے جتنے ایسٹ ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرے گا. اور گجرات میں جو 2 بڑی آئل ریفائنری لگا کر اربوں ڈالر کمائے جا رہے ہیں, پاکستان کے نشانے پر ہے وہ, اور امریکہ نے وہ بچائے ہیں. تو ٹرمپ بالکل صحیح کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انڈیا پر میرا احسان ہے. تو پاکستان نے اس بات کو کھلے دل سے مانا کہ امریکی صدر نے ثالثی کرائی ہے اور پاکستان نے اس کا ان کو کریڈٹ بھی دیا اور کہا کہ ان کو نوبل انعام دے دیں, انہوں نے جنگ رکوا دی ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل ٹائم نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے امریکہ, چین, ایران, خلیجی ممالک اور روس کے ساتھ بیک وقت تعلقات بنا لیے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف ایکٹیویٹی کی ہے وہ اور بڑی کامیابی ہے. اور آج کل پاکستان جو آپریشن کرنے جا رہا ہے, تو چونکہ پاکستان کو ان جھمیلوں سے فرصت مل گئی ہے جن میں پھنسا ہوا تھا, اب پاکستان کو اپنے انٹرنل معاملات پر توجہ دینے کا موقع مل گیا. اسی لیے جو وزیرستان کے علاقے ہیں ان میں بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے. وہاں سے اب تک 40,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. تقریباً 3 لاکھ کی آبادی ہے وزیرستان کی, اور وہ جو تحصیل محمود ہے جہاں پر یہ آپریشن جاری ہے, اور وہاں پہ دہشت گرد پہلے 300 تھے اور بعد میں جب مذاکرات شروع ہوئے ان کی تعداد بڑھتی گئی, پھر 800 ہوئے, اور اب اطلاعات یہ کہ وہاں 3-4 ہزار دہشت گرد موجود ہے. لیکن وہ سارا دہشت گرد فوج کے نرغے میں آ چکا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستانی فوج کا مقابلہ کریں گے, وہ جہاد کریں گے کیونکہ جہاد ان پہ فرض ہے. تو وہ جہاد کرنے آئے ہیں اور پاکستان اس فطرت الخوارج کا کلا کما کرنے کے لیے کمر بستہ ہے. تحصیل محمود کے 2 علاقوں میں یہ آپریشن جاری ہے اور ان میں کالم TTP کے سینکڑوں دہشت گرد موجود ہے. 80% زائد کا تعلق افغانستان سے ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت نے ہر خاندان کو جو وہاں سے ڈسپلیس ہو رہا ہے ان کو 50,000 فی کس مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے. وہ آپریشن بھی چل رہا ہے اور پاکستان ان کی بینڈ بجا رہا ہے. بلوچستان میں پاکستان آپریشن کر رہا ہے. تو پاکستان اب اپنے انٹرنل معاملات کو دیکھ رہا ہے. تو سیکورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوا ہے, اور یہ جو BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دیا گیا یہ بھی پاکستانی فوج کا کارنامہ ہے. تو سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کو مالی مدد دی, انہیں علاج کی سہولیات فراہم کی, اور مودی اور اجیت ڈوال نے بلوچستان میں فطرت الہندوستان کے ساتھ اپنے روابط کا برملا اعتراف کیا, اور اسی لیے فطرت الہندوستان سے تعلق رکھنے والی تنظیموں BLA اور
مجید بریگیڈ پر پابندی لگا دی گئی، تو اس کا پاکستان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہونا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں ان پابندیوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ان پابندیوں کا بہت فائدہ ہے۔ پاکستان BLA کو 2006 میں اور مجید بریگیڈ کو 2024 میں کالعدم قرار دے چکا ہے، اور بڑے عرصے سے پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کرتا ہے کہ ان کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ تو اب ان کو جب امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، تو اب ان کے جو مالی اثاثے ہیں پوری دنیا کے اندر، نمبر 1 وہ فریز کر دیے جائیں گے، اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں کوئی بھی تنظیم ان کی مدد نہیں کر سکے گی، نہ امریکی شہری یا ادارے ان کے ساتھ کوئی مالی لین دین کر سکیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جن پر پابندی لگتی ہے ان کو آپ نہ مالی مدد دے سکتے ہیں، نہ رہائش، نہ ان کی حوالے سے کوئی ماہرانہ اوپینین، ٹریننگ، نقلی دستاویزات، شناخت فراہم کرنا، کمیونیکیشن کے آلات، دھماکہ خیز مواد، افرادی قوت اور ذرائع آمد و رفت فراہم کرنا، یہ سب ممانعت میں آ گیا ہے۔ تو وہ تنظیمیں جو دہشت گرد قرار دی گئی ہوں ان کی یہ والی مدد کرنا جو میں نے بتائی ہے، یہ امریکی قانون کے تحت سنگین جرم ہے، جس کے تحت 20 سال یا اس سے زائد قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم کے اراکین پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگ جاتی ہے، اور پہلے سے موجود افراد کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، اور دنیا بھر کے وہ تمام ممالک جو کہ امریکہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، وہ اب ان لوگوں کو جو اس تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، وہاں سے ان کو ایگزائل کیا جا سکتا ہے۔ اگلا قدم اقوام متحدہ کے ذریعے ان پر پابندیاں لگانا، جس کے بعد یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ ان کے اوپر کوئی پابندی لگی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا ڈیفینیٹلی بہت دور تک اثر جائے گا۔ ایک اور بڑی خبر بلاول بھٹو کے حوالے سے ہے، جس نے بالی ووڈ میں مرچیں لگا دی ہے۔ BJP بھارتی جنتا پارٹی کے رہنما اور بالی ووڈ کے اداکار ہے متن چکرورتی۔ اب چونکہ پالیٹکس کے اندر ہے تو ان سے پالیٹکس کے اوپر سوال جو ابھی ہوتے ہیں۔ ایک روز قبل پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ اگر کسی نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم ان سے 6 کے 6 دریا چھین لیں گے۔ تو اس حوالے سے متن چکرورتی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری کھوپڑی سنک گئی تو ہم برہموس چلا دیں گے۔ یعنی برہموس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے، ان کا خیال ہے برہموس جو ہے وہ بہت طاقتور قسم کا میزائل ہے۔ تو ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی، حالیہ لڑائی ہوئی، اس میں برہموس کہا تھا، اور برہموس نے کتنی تباہی کی اور کتنے برہموس آپ نے پاکستان کے اوپر مارے، اس کا جواب تو ابھی تک مودی نہیں دے سکا، تو متن چکرورتی کیا دے گا؟ BJP کا وہی حال ہے جو پاکستان میں PTI کا ہے کہ ایک وائرس ہے، اور جیسی زبان قیادت بولتی ہے ویسی ورکر اور ان کے اراکین بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو متن چکرورتی نے بھی ایک نہایت نازیبا بات اس نے کی۔ کھوپڑی سنک گئی تو پھر دوسرا ہو جائے گا نا، پھر ایک برہمس چلا تو دوسرا برہمس چلے گا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم نے سوچا ایک ڈیم بنائیں گے، اور 140 کروڑ آدمی ادھر پیشاب کرے گا، پھر ڈیم کھول دے گا، کوئی گولی نہیں چلے گی، سونامی آ جائے گا۔ تو ابھی تک ان کو جوتے کھانے کے بعد عقل نہیں آئی ہے۔ تو متن چکرورتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کو چین نے 5th جنریشن طیارے J-35 فراہم کر دیے ہیں۔ وہ طیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں، ان کی تربیتی پروازیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، پاکستانی پائلٹوں نے ہاتھ صاف کر لیا ہے۔ 14 اگست کو پاکستانی فضائیہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کرے گی، تو پاکستان 5th جنریشن طیارے رکھنے والا دنیا کا 4تھا ملک بن گیا ہے۔ ہن لڑنا جی پھر برہموس لیے پھرتے ہیں۔ گیلپ پاکستان نے تاجروں کی رائے پر مبنی ایک نیا سروے جاری کیا ہے۔ تاجر برادری نے پاکستان کی معاشی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ 61% تاجروں کا کہنا یہ کہ کاروباری صورتحال اچھی ہے اور مستقبل میں بہتر ہو سکتی ہے۔ 46% پاکستانیوں نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو عمران خان کی حکومت سے بہتر قرار دیا ہے۔ ملک کی سمت پر عدم اطمینان کا اظہار کرنے والے تاجروں کی شرح میں بھی 11% کی واضح کمی ہوئی ہے۔ ابھی بھی 50-50 صورتحال ہے۔ 50% لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سمت درست ہے، اور 50% سمجھتے ہیں کہ ملک کی سمت درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ شرح بہت کم تھی، اور صرف 39% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی سمت درست ہے۔ اب اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ایک ایسی خبر جس نے آج سارے پاکستانی کو ہوش اڑا دیے، وہ پاکستان کے ججوں کی پینشن اور مراد کی تفصیلات تھی جو پبلک کی گئی ہیں، اور سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران یہ بتایا گیا ہے
کہ 2010 میں چیف جسٹس کو 5,60,000 روپے پینشن ملتی تھی، 2011 میں یہ بڑھ کر 6,44,000 ہو گئی، 2012 میں یہ 7,73,000، 2013 میں یہ پینشن 8,50,000 ہو گئی، اور اب 2021 میں یہ بڑھ کر 14 لاکھ ہوئی، اور 2023 میں چیف جسٹس کی پینشن 16,57,000 مقرر کی گئی۔ 2024 میں چیف جسٹس کی پینشن 23,90,000 روپے ہو گئی ہے۔ وزارت قانون نے بتایا کہ جج کی بیوہ کو ڈرائیور اردلی ملے گا، 2,000 یونٹ بجلی اور مفت پانی کی سہولت حاصل ہوگی، اور جج کی بیوہ کو ماہانہ 300 پیٹرول بھی دیا جاتا ہے، جبکہ جج کی بیوہ سے انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور جو پینشن ہے وہ 23,90,000 ملے گی۔ یہ ججوں کی پینشن کے حوالے سے ہے، تنخواہیں تو ماشاءاللہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی۔ اگلی اچھی خبر یہ کہ گزشتہ 11 روز میں برطانوی خام تیل کی قیمت $5.72 کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں واضح طور پر کمی کا امکان ہے۔ اب 15 اگست کی رات کو نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا، اور غالب امکان یہ کہ تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی جائے گی۔ ایک اور بڑی حیران کن خبر آج سامنے آئی ہے کہ دنیا کے 5 ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے ڈیفالٹر ہیں، یعنی پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت سے ممالک کا ڈیفالٹر ہے، اب پاکستان کے کئی ملک ڈیفالٹر نکل رہے ہیں، یعنی اصلی قرضہ لینا ہے کسے کروں۔ جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق پاکستان نے سری لنکا، بنگلہ دیش، عراق، سوڈان اور گینی بساؤ، یہ 5 ملک ہیں جن سے پاکستان کو $30,45,00,000 ریکور کرنے ہیں۔ یہ تقریباً 86 ارب روپے رقم بنتی ہے۔ پاکستان نے 1980 اور 90 کی دہائی میں ان ملکوں کو ایکسپورٹ کریڈٹ دیا تھا۔ عراق کے ذمے سب سے زیادہ $23,13,00,000 واجب الادا ہیں، اور پاکستان نے سوڈان سے $4,66,00,000 وصول کرنے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ذمے شوگر پلانٹ اور سیمنٹ کی مد میں $2,14,00,000 ہیں۔ تو ہوش ہو جائے، کچھ دنیا ہماری بھی مقروض ہے، ہم ہی سب کے مقروض نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بیریا ڈاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اساتذہ دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلا گھراؤ سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اے ٹی سی جج نے کہا ہے کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سوشل میڈیا پر انتشار انگیز پوسٹیں کرتی رہی ہیں۔ دونوں ملزمان کے موبائل فون سے چیزیں بھی ریکور ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر صنم جاوید کافی اثر و رسوخ رکھتی ہیں، جبکہ عالیہ حمزہ بھی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈر ہیں۔ تو ان دونوں خواتین کو گرفتار کیا جائے کیونکہ عدالت نے انہیں سزا سنائی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں میاں محمود الرشید کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے 9 مئی کے موقع پر اپنے پستول سے سیدھی فائرنگ کی۔ 11 لوگوں نے یہ گواہی دی۔ جرا کے دوران ملزم کا پستول بھی ریکور کیا گیا ہے۔ تو عدالت نے ایس ایچ او شادمان ٹاؤن کو حکم دیا کہ وہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو گرفتار کر کے انہیں جیل حکام کے حوالے کریں۔ اس کے علاوہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی نئی حد بندی اور ایک نیا صوبہ بنانے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں آئین کے آرٹیکل 61 اور 59 میں ترمیم کا بل ریاض حسین فتیانہ نے پیش کیا، اور اس بل میں صوبہ پنجاب کی نئی حد بندی اور نیا صوبہ مغربی پنجاب کے نام سے تجویز کیا گیا ہے۔ مجوزہ بل کے متن کے مطابق پنجاب کی حد بندی کر کے نیا صوبہ بنانا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اسپیکر نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ ترمیم منظوری کی صورت میں پاکستان کے 5 صوبے اور وفاقی دارالحکومت شامل ہو جائیں گے۔ تو آخری خبر یہ ہے کہ علیمہ خان اور نرین خان، جنہیں پولیس اپنی وین میں ڈال کر لے گئی تھی، بلکہ انہوں نے زبردستی اپنی گرفتاری دی، ان کو پولیس نے چکری انٹرچینج پر جا کر چھوڑ دیا، جہاں پولیس وین کے تعاقب میں جانے والی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گاڑی نے انہیں پک کر لیا اور وہ واپس اپنی رہائش گاہ لاہور کی جانب روانہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ فرمائشی گرفتاری صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو اشتعال دلانے کے لیے کی گئی، لیکن اس پر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بڑا رد عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کے مطابق ان کے ورکرز کو لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا اور پولیس کئی کارکنوں کو گرفتار کر کے بھی لے گئی ہے۔ تو پولیس نے ابھی تک باضابطہ طور پر گرفتاریوں کا اعلان نہیں کیا، لیکن علیمہ خان اور نورین نیازی کو تھوڑی سی سیر تفریح کرانے کے بعد رہا کر دیا گیا۔
तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती अगले वीलॉग में। अपना गिरदुनवा का लोग बहुत ख्याल रखिए।